أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، لا سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، مجلس کا موضوع جس کا انتخاب کیا گیا بحکم الہی وہ ہے کربلا اور اصلاح امت. جہاں اصلاح کا لفظ سننے میں آتا ہے وہاں ذہن نصیحت اخلاقیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ اصلاح کا معنی فقط یہ نہیں ہے. اصلاح کا معنی وہ ہے کہ جو حسین ابن علی نے ہمیں سمجھایا. کہ جب امام عالی مقام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں کا اصلاح کا معنی یقیناً نصیحتیں نہیں ہیں، یقیناً فقط اخلاقیات نہیں ہیں، یقیناً فقط تربیت نہیں ہے. کچھ راز و رموز علی کے بیٹے کی زبان میں چھپے ہوئے تھے. سماعت بیدار ہے ماشاءاللہ. اپنی اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. بس آپ کے سامنے عرض کیا کہ موضوع ہے کربلا اور اصلاح امت، اور موضوع بتا رہا ہے کہ کربلا اور اصلاح امت میں کوئی رابطہ موجود ہے. جبھی عطف قرار دیا، ملایا کربلا اور اصلاح امت. تو اگر جاننے کی کوشش کریں کہ کربلا اور امت کی اصلاح میں کوئی رابطہ موجود ہے یا نہیں، تو جاننا پڑے گا کہ کربلا کیا ہے اور امت کسے کہتے ہیں. کربلا تو ماشاءاللہ بہرحال آپ جانتے ہیں 1400 سال سے ذکر ہے کربلا کا. امت کے معنی جاننا ضروری ہے. امت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں امت کا لفظ 65 دفعہ استعمال ہوا، جس میں سے 13 جگہ
جم یعنی جمع جسے آپ کہتے ہیں، اور 52 جگہ پر مفرد کی صورت میں یعنی تنہا امہ استعمال ہوا۔ عربی لفظ ہے امہ، اس کے معنی ہے کہ کچھ افراد جو کسی ایک دین کے ماننے والے ہوں، خاص دستورات اور خاص احکام کے تحت ایک سمت بڑھ رہے ہیں، اس جم کو، اس گروہ کو کہتے ہیں امہ۔ یہ سادہ سے معنی ہے، لیکن اگر دقیق معنی جاننا چاہیں کہ امہ کے کیا معنی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امت کے جو افراد ہیں وہ اس وقت امت کہلاتے ہیں کہ جب وہ کسی خاص قصد کو لے کر، ارادے کو لے کر ایک خاص ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں، یعنی کمال کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ جب ہدف بھی معین ہو، قصد بھی معین ہو، ارادہ محکم ہو تو وہ امت کہلاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ایک گروہ تو ہے، وہ ایک جمع تو ہے، لیکن شاید وہ امت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح؟ مقدمہ رکھ رہا ہوں اپنی گفتگو کا، اور انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اگر نتیجے تک پہنچ گیا، ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم سامنے ہے، اسی سے توسل کر کے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا تو میری طرف سے، بندہ حقیق کی طرف سے، طالب علم کی طرف سے، اللہم صلی بس ایک اللہ سے طالب علم کی طرف سے آپ کے لیے تبرک ہوگا آج کی مجلس کا، بس سماعت بیدار رہیں اور توجہات کا طالب ہو۔ بس امت ہم نے کہا کہ جو ایک خاص ہدف کی طرف، ایک خاص قصد کو لے کر بڑھ رہی ہے۔ یہ امت ہمیں کہاں نظر آئی؟ سوال یہ ہے، کیا ہمیں صدر اسلام سے، اوائل اسلام سے یہ امت ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے؟ ہاں، امت کی پہلی جھلک ہمیں تب نظر آئی کہ جب مدینہ ہجرت ہوئی مکہ سے اور حکومت قائم ہوئی۔ جب حکومت قائم ہوئی تو امت کی پہلی جھلک نظر آئی ہمیں، رسول کی امت، امت محمدی، اور پھر امت کا جوش و ولولہ، ہدف، قصد اس وقت نظر آیا جب 313 کا لشکر 1000 کے لشکر سے جا کے ٹکرا بیٹھا، جنگ بدر۔ آپ سنیے گا کہ نصرت الہی آئی اور مسلمانوں کا 313 کا لشکر اپنے 3 گنا لشکر پر فتح یاب ہو گیا۔ مشرکین پریشان، کفار پریشان، منافقین پریشان۔ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ نصرت الہی آئی تھی۔ اب اس نصرت الہی پر دھیان دیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ احد۔ اب لشکر 1000 کا نہیں ہے، اب لشکر ہے 3000 کا، 3 برابر۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے لشکر آمادہ ہوا 1000 لوگوں کا، لیکن جہاں امت محمدی اب ایک ہدف کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ضعف دیکھنے میں آیا۔ یہاں مدینے سے لشکر نکلا، 300 لوگ جو ایک منافق کی رہبری میں تھے، لشکر سے منہ موڑ کر مدینہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اب لشکر رہ گیا 700 کا۔ اب 3 برابر نہیں ہے، 4.5 برابر ہے، 4 برابر ہے لشکر کفار کا۔ یہاں پہلا ضعف دیکھنے میں آیا امت کی طرف سے۔ دوبارہ نصرت الہی آئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے ضعف کی وجہ سے پیغمبر پر حملہ ہوا، اور ان قریب تھا کہ پیغمبر قتل کر دیے جاتے اگر علی حفاظت نہ کرتے۔ ایسا ہی؟ اب دیکھیے خندق کا معرکہ، چونکہ امت نے، اس امت پہ غور کیجیے، کیونکہ میں امت کی تعریف بھی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ بتانے بھی جا رہا ہوں کہ امت کہاں ضعف کا شکار ہوتی ہے کہ جب وہ اس امت کی تعریف سے گر جاتی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کربلا جیسے میدان ہوتے ہیں۔ یہ ہدف آپ کے سامنے ہے، کربلا اور اصلاح امت۔ بس یہاں چونکہ امت مسلمہ نے، امت محمدی نے ایک ضعف کا اظہار کیا، اب کفار کی ہمت بڑھی۔ ایک مرتبہ 10,000 کا لشکر آمادہ کیا گیا، تمام منافقین، تمام کفار، یہود نے مدد کی، منافقین نے مدد کی، کفار نے مدد کی، مشرکین جمع ہوئے،
10,000 کا لشکر لے کر اب مدینے پر حملہ آور ہیں، اور اب قصد کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کو نابود کر دیں، اسلام کو نابود کر دیں، اور پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ ارادہ لے کر آگے بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے ضعف کا اظہار کیا۔ ایک عظیم شخص جن کا نام سلمان فارسی، انہوں نے کہا خندق کھود دی جائے، کیونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں۔ پیغمبر نے کہا بالکل خندق کھودی جائے۔ خندق کھودی۔ اب جب لشکر یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ معاملہ مختلف ہے، خندق کو عبور نہیں کیا جا سکتا، مسلمان تیر انداز موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک تصویر کشی کر رہا ہوں، اسے غور سے سمجھے گا۔ خندق اتنی گہری اور اتنی چوڑی ہے کہ کوئی عبور نہیں کر سکتا، اور جہاں عبور کرنے کی کوشش کی جائے وہاں تیر اندازی ہوگی۔ لیکن کمال کی بات ہے، نہیں جانتا میں ایسا کیوں ہوا، کہیں سے ایک جگہ پہ خندق میں کچھ خلا رہ گیا، اور ایک ملعون جس کا نام عامر بن عبدود تھا، وہ خندق کو پھلانگ کر اس طرف آ گیا، اور اس نے آواز دی حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ علی نے مقابلہ کیا اور عامر بن عبدود کو فاصل جہنم کر دیا۔ تمہارا نصرت الہی آئی، آندھی چلی، اور کفار جو مدینے کو نابود کرنے اور پیغمبر کے قتل کے ارادے سے آئے تھے الٹے پاؤں بھاگے۔ ایسا ہی یہ جو نصرت الہی بار بار آ رہی تھی، یہ کیوں آ رہی تھی؟ اور یہ نصرت الہی تھی کیا؟ یہ ہمیں سمجھ ہی نہ آتا اگر پیغمبر یہ نہ کہتے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آتی اگر پیغمبر بڑھ کر یہ نہ کہتے۔ امت مسلمہ نے غور ہی نہیں کیا۔ بدر میں نصرت الہی آئی، علی نے 70 سے 35 قتل کیے۔ احد میں جب پیغمبر کی جان کو خطرہ ہوا تو علی نے آ کے پیغمبر کو بچایا۔ جب یہاں حل من مبارز کی صدا خندق میں گونجی تو یہاں علی آئے اور سر قلم کر دیا۔ امت مسلمہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ نصرت الہی جو آ رہی تھی یہ بار بار علی کے دست مبارک سے ہی تو آ رہی تھی۔ جبھی تو پیغمبر نے علی کو کہا علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، علی یعنی ید اللہ۔ اگر یہ امت یہ سمجھ جاتی کہ نصرت الہی کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب ہے تو یہ مشکلات پیش نہ آتی اور امت اپنے صحیح ہدف کی طرف بڑھتی رہتی، یعنی کمال۔ بل مشکل یہ پیش آئی کہ امت نے غور ہی نہیں کیا کہ نصرت الہی کہتے کسے ہیں، کیونکہ امت کی بصیرت کی آنکھیں بند تھی۔ جہاں جہاں امت نے اپنے ضعف کا اظہار کیا، علی نے اپنے ایمان کامل کا اظہار کیا اور امت کو تقویت بخشی۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب جن کے مرہون منت اسلام کھڑا ہے، اور نہ فقط علی اور آل علی کے مرہون منت اسلام زندہ ہے۔ جو اللہ اکبر کی ثنائیں ہیں یہ فقط حسین کے خون کا نتیجہ۔ خوب یہ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، بزرگان تشریف فرمائے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ خدمت میں عرض کروں۔ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، بزرگان سے نہیں، بہرحال جوان بچے میرے سامنے، ہم اور افراد سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ فتوحات کا سلسلہ جو جاری تھا مسلسل، اگر یہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور امت مسلمہ اور امت محمدی ایک صحیح ہدف کی طرف بڑھ رہی تھی، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتے ہی سقیفہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تو امت اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہماری زبان میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے، پھر ایک دم سقیفہ کیوں ہوا؟ اتنا بڑا ظلم، تاریخ کا جتنا بڑا ظلم اسے کہیے وہ کم ہے، کیونکہ اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو آج دنیا میں کہیں ظلم نہ ہوتا، کیونکہ وہ علی جو عدل کا امام تھا اس سے خلافت کو غصب کر لیا گیا۔
بس یہاں امت نے اپنے ایک عظیم ترین ضعف کا اظہار کیا. یہاں پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی اور یہاں ثقیفہ. یہ ثقیفہ تھا کہ جس کی وجہ سے سب سے بڑا فساد وجود میں آیا، اور اس فساد کا نتیجہ تھا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا سر لوٹے میں سما. اگر اس فساد کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو کربلا نہ ہوتی. لیکن جہاں علی نے اس کا مقابلہ کیا، ایک مرتبہ مکہ میں، مدینہ میں حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی. وصیت نامہ لکھا حسین ابن علی نے اس فساد کے خلاف. وصیت نامہ حسین ابن علی تحریر کر رہے ہیں محمد حنفیہ اپنے بھائی برادر کے نام. فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. کہ میرے نکلنے کا مقصد، میرے خروج کا مقصد، میرے قیام کا مقصد نہ فساد ہے، نہ شر ہے، نہ خودخواہی ہے، نہ ظلم ہے. حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں؟ 4 پیغام ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اگر یہ 4 پیغام صحیح سے امت تک پہنچ جائیں تو وہ امت حقیقی امت محمدی کہلائے گی. وہ 4 پیغام کیا تھے؟ پہلا پیغام کہ امام فرما رہے ہیں کہ نہ میں شر کی خاطر نکل رہا ہوں، نہ میں ظلم کی خاطر نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کی خاطر نکل رہا ہوں، اور نہ میرا مقصد خودخواہی ہے. تو امام نے سب کو، پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جس چیز کے لیے بھی کھڑے ہو، تمہارا ہدف نہ ظلم ہو، نہ شر ہو، نہ خودخواہی ہو. جب امت مسلمہ کسی بھی کام کے لیے کھڑی ہوگی اور خودخواہی، خود طلبی ہوگی، تو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نہیں نکلے گا. اس کا نتیجہ ہمیشہ مسلمانوں کی بدبختی کا تمام ہوگا. اور آج جو پوری امت مسلمہ میں آپ ضعف دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یا تو امت شر چاہتی ہے، یا ظلم چاہتی ہے، یا خودخواہی چاہتی ہے. اگر ایسا نہ چاہے تو یقیناً کبھی امت مسلمہ ضعف کا شکار نہ ہو. اور آج جس پستی میں آج امت مسلمہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ حسین کی وصیت پر عمل نہیں کر رہی. امت مسلمہ امت محمدی نہیں ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک امت حسینی نہیں ہوگی، امت محمدی نہیں ہو سکتی. یہی تو موضوع ہے آج کا کہ کربلا اور اصلاح امت میں آخر رابطہ کیا ہے. اسی ذکر کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں کہ آخر کربلا ہمیں کیا درس دے رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد وغیرہ. بس حسین ابن علی نے اپنے پہلے فقرے میں البتہ ابتدا ہے خدا کی وحدانیت کے اقرار سے، پیغمبر کی نبوت کے اقرار سے، قیامت کے اقرار سے، اور جب اصل متن میں داخل ہوتے ہیں حسین ابن علی جس میں کربلا محفوظ ہے، اس متن میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں کربلا محفوظ ہے، تو فرمایا کہ انی لم اخرج ولا اشرا ولا مفسدا ولا بطرا ولا ظالما. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انما، جو مشہور جملہ آپ سنتے آتے ہیں امام کے وصیت کا، انما اخرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ اصلاح بہت مہم ہے. جیسے میں نے مجلس کے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصلاح اخلاقیات کی اصلاح نہیں ہے فقط. یہاں اصلاح فقط ظاہری تربیت نہیں ہے. یہاں اصلاح کا مطلب نصیحتیں نہیں ہیں فقط. یہاں اصلاح فساد کے مقابلے میں جو ایجاد ہو رہا تھا،
جہاں پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی وہیں سے فساد ایجاد ہونا شروع ہوا اور وہ کربلا تک آیا. اس فساد کے مقابلے میں حسین ابن علی نے قیام کیا. اور اصل فساد یہ ہے کہ جب امت کو حصار توحید سے کوئی نکال کر باہر لے جائے، اسے کہتے ہیں اصلی فساد. جب امت کو امامت سے کوئی دور کر دے تو اسے کہتے ہیں فساد. امت کو امامت سے دور کیا جا رہا تھا، اس لیے حسین ابن علی نے کہا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق چونکہ امام معصوم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، واجب ہے. یعنی واجب اگر نہیں کیا تو نقصان بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا. گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے اگر واجب سے پیچھے ہٹ جایا جائے. بس حسین کی اطاعت واجب تھی. جن لوگوں نے اس بات کو نہ سمجھا، قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حسین کی اطاعت اس وقت ایسی اطاعت تھی جیسے رسول کی اطاعت، اور وہی اطاعت تھی جیسے خدا کی اطاعت. یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اسی کو سلسلہ ولایت کہتے ہیں. حسین کے پاس وہی ولایت ہے جو رسول خدا کے پاس ولایت ہے، اور وہی ولایت ہے جو خدا کی ولایت ہے. یہ ایک تسلسل ہے. حسین جب واجب کہہ رہے ہیں اصلاح کو تو سب نے کھڑے ہو جانا تھا، لیکن جو خاموش ہو گئے، جو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے پھر نتیجہ اس وقت دیکھا کہ جب یزید ملعون دربار میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ آج بدر و احد کا بدلہ لے لیا گیا. اور آج میرے اجداد دیکھیں گے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ کیسے لیا. نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی پیغمبر تھا، نہ کوئی خدا تھا. یہ یزید کا جملہ ہے. یعنی امامت کا انکار، وحی یعنی نبوت کا انکار، خدا یعنی توحید کا انکار. ان لوگوں کو تب ہوش آیا جب حسین کا سب لوگ نظامہ بلند ہو چکا تھا. شام کے دربار میں بیویاں کھڑی تھیں. کیونکہ جو اطاعت حسین کی وجہ سے واجب تھی، جب اس اطاعت سے صرف نظر کیا گیا اور اس واجب پر عمل نہ کیا گیا تو پھر مدینے میں مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے. مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب واقف ہیں، بین الممبر کا تقدس ہے. ان کو تب ہوش آیا جب خانہ کعبہ جل رہا تھا. کس کے حکم پہ؟ اسی ملعون کے حکم پہ. خانہ کعبہ جلایا جا رہا ہے، توحید کا مرکز جلایا جا رہا ہے، جس کے تقدس کو پامال نہ ہونے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے حج کو ترک کیا. امت کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو چکی تھی. ظلمات کے بادل امت کی آنکھوں کے سامنے چھا چکے تھے. اسی لیے وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا فساد ایجاد ہو رہا ہے. فقط اگر امام کی اطاعت ہوتی، امام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھا ہوتا تو یزید کے مقابلے میں کھڑے رہتے، یہ فساد وجود میں نہ آتا. اسی لیے تو حسین ابن علی اس فساد کے مقابلے میں اصلاح کرنے نکلے تھے. اب واضح ہو گیا کہ اصلاح اس فساد کے مقابلے میں ہے جہاں توحید پامال ہونے جا رہی ہے، جہاں نبوت پامال ہونے جا رہی ہے، جہاں امامت پامال ہونے جا رہی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں انسانیت پامال ہونے جا رہی تھی، انسانیت کو پامال کیا. خیمے چلانا انسانیت نہیں ہے، بچوں کے گلوں میں رسن باندھنا انسانیت نہیں ہے، 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلانا انسانیت نہیں ہے. انسانیت کے خلاف ظلم ہوا تاریخ کا سب سے بڑا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اصلاح ہے. اس فساد کے مقابلے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اور پھر حسین ابن علی نے کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کے لیے نکل رہا ہوں. یہ میری گفتگو کا حاصل کلام جملہ ہے، اور اس کو ہلکا نہ لیجیے گا، کیونکہ جب بھی ہم امر بالمعروف سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نصیحت. فلاں نے جھوٹ بول دیا تو اس کو کہہ دو کہ نہیں بیٹا یہ کرنا صحیح نہیں ہے، بول رہا ہے تو بولنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلاں خاتون نے معذرت کے ساتھ خواتین، بہرحال ہمارے یہاں کی شیعوں کی خواتین تو سب سے زیادہ پردہ کرتی ہیں کیونکہ زینب کی ماننے والی ہیں، فاطمہ کی ماننے والی ہیں. خواتین نے پردہ نہیں کیا ہوا صحیح سے، کہا کہ کہہ دیجئے کہ پردہ صحیح سے کیجئے. امر بالمعروف نہی عن منکر، برائی سے روکنا اور
نیکی کی طرف دعوت دینا، فقط یہی نہ. میں نے آپ کے سامنے سرلامہ کلام پیش کیا ہے آیت، اس کا ترجمہ میں نے وہاں یوں نہیں کیا کیونکہ میں اسے حسین کی وصیت کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اور ایک نتیجہ دونوں کو ملا کے قرآن اور حدیث کا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم پر واجب ہے کہ تم میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک جمعیت ایسی ہو جو یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو امر کرے معروف کی طرف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکر سے روکے، نہیں کرے. اولئک هم المفلحون، اور وہی تو فلاح پا جانے والے ہیں. حسین ابن علی اس قرآن کی آیت کا سب سے بہترین مصداق ہے. مدینہ میں وصیت حسین ابن علی ابن ابی طالب کیا بتا رہی ہے کہ ایک جمعیت، ایک گروہ اگر مسلمانوں میں موجود ہے تو وہ حسین اور حسین کے ماننے والے تھے، یعنی حسین و 72 اصحاب. یہی تو وہ تھے کہ جو جمعیت جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ ایک جمعیت تمہارے درمیان ہو جو خیر کی طرف دعوت دے. 72 نے خیر کی طرف دعوت دی. یامرون بالمعروف، معروف کی طرف دعوت دے، امر کرے. 72 نے امر کیا معروف کی طرف. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر کی طرف سے نہیں کریں، اس کی طرف سے روکے. 72 نے ایسا کیا. اولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پا جانے والے. وہ فلاحی تو پا گئے ہیں کہ آج پوری دنیا سے کروڑوں لوگ ہمہ وقت کروڑوں سلام بھیج رہے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. فلاح پا گئے نا. تو حسین ابن علی مصداق ہے. بس جہاں پر حسین نے کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فوراً اصلاح کا مصداق قرار دیا. اصلاح یعنی امر بالمعروف ونہی عن منکر. اور اس کے بعد فرمایا وَأَسِيرَ بِالسِّيرَةٍ محمد جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اگر امام سے پوچھیں کہ آپ نے جو کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے کیا، تو فوراً امام نے آگے بڑھ کے بتا دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے جد پیغمبر اور میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. یعنی امام نے آگے بڑھ کے جملے کو کامل کر دیا کہ جہاں امام نے کہا کہ یہ اصلاح ہے اور پھر کہا اصلاح امر بالمعروف ہے، اور امر بالمعروف کیا ہے؟ جد کی سیرت پر عمل کرنا اور علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا. یعنی مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا حسین ابن علی نے اپنی آخری وصیت پہ کہ اگر امر بالمعروف پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میرے بابا علی کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بس یہ ہے مصداق امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیوں امام عالی مقام نے کہا کہ میرے بابا؟ جد کی سیرت پر تو تقریباً تمام مسلمانوں کا ادعا تھا کہ ہم محمد کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. وہ گو کہ وہ محمد کی سیرت کو جانتے ہی نہیں تھے. محمد کی سیرت ہے حسین کے لبوں کا بوسہ لینا، محمد کی سیرت ہے حسین کو شانوں پر بٹھانا، محمد کی سیرت ہے کہ جب نماز میں حسین اور حسن کندھے پر اور کمر پر آ جائیں تو سجدے کو طول دے دو. یہ ہے محمد کی سیرت. اگر محمد کی سیرت کو جانتے ہوتے تو حسین کو کندھوں پر بلند کرتے، نہ کہ سر حسین کو نیزے پر. نہیں جانتے. لیکن ساتھ ساتھ امام علی مقام نے فوراً بتا دیا کہ محمد کی سیرت کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تو ہیں. اگر تم نے محمد کی سیرت پر عمل کیا جو کہ تمہارا ادعا ہے، دعویٰ ہے، اور علی کی سیرت پر عمل نہ کیا تو سمجھو تم نے اسلام پر عمل نہ کیا. تم جانتے ہی نہیں محمد کی سیرت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشکل تو یہی تھی. جب 23 ہجری میں جو مصداق قرار نہیں دوں گا، نام بھی نہیں لوں گا، آپ خود پہنچ جائیے گا تو بہتر ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے. 23 ہجری میں جب وہ 6 افراد کی شورا بیٹھی اور کہا کہ اب خلیفہ کون ہوگا، تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا. 6 لوگوں میں ایک امیر کائنات ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اے علی میں تمہیں رائے دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری خلافت کے لیے میں رائے دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری رائے اگر تمہارے حق میں ہوئی تو رائے ہو جائیں گی 4 اور 2. ابھی 3 اور 3 ہیں.
رائے ہو جائیں گی 4 اور 2، 4 تمہاری طرف 2 کسی اور کی طرف، تم خلیفہ ہو جاؤ گے، لیکن شرط ہے۔ مولا نے پوچھا نہیں کیا جانتے تو تھے، علم غیب رکھنے والا امام ہے، جانتے تھے کیا کہنے والا ہے، کیا بکنے والا ہے فضولیہ۔ خود ہی بولا کہ اگر علی وعدہ کرو کہ محمد کے ساتھ سیرہ فلاں فلاں پر بھی عمل کرو گے تو میں تمہارے حق میں رائے دے دوں۔ مولا نے کہا اپنے جد، اپنے نبی، اپنے بھائی، اپنے برادر کی سیرت پر تو عمل کروں گا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا۔ ثابت کر دیا کہ معصوم ہی کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے، غیر معصوم کی سیرت پر نہیں کر سکتا، منع کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ایجاد ہو سکتا ہے کہ علی مصلحت سے کام لیتے ہیں، مصلحت سے کام لیتے، کہتے ہیں ہاں میں عمل کروں گا، اور بعد میں جب خلافت ہاتھ میں آ جاتی تو کہتے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں، اپنے حساب سے حکومت کو چلاتے۔ آج کل یہ ذہنوں میں سوالات جوانوں کے زیادہ ایجاد ہو رہے ہیں کہ مصلحت سے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے، مصلحت اور ہے، غلط بیانی اور ہے۔ معصوم، وہ بھی علی جیسا معصوم، مولود کعبہ، وہ غلط بیانی سے کام لے، وہ اس موقع پہ مصلحت سے کام لے۔ اگر بالفرض اگر علی مصلحت سے کام لے لیتے تو ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں علی نے کہا تھا تو صحیح ہے، بس ہم مان لیتے ہیں کہ علی سیرے فلاں فلاں پہ عمل کریں گے؟ نہیں، ان کی خصلت جو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ 10 دفعہ 10 کاغذوں پہ لکھواتے اور خانہ کعبہ پہ پیوست کرتے تھے کہ علی نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کی فلانی سیرت پر عمل کرے گا، اور جہاں علی خلاف جانا تو چھوڑیے، ایک مرتبہ ذرا سا ارادہ بھی کرتے کہ ان کے خلاف کچھ سوچیں، فوراً ایک قیام برپا کیا جاتا اور علی کو خلافت سے ہٹا دیا جاتا۔ تو معصوم یہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، فساد ایجاد کرنے سے روکنا بھی جانتے ہیں، اسی لیے علی نے صاف منع کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ علی چاہتے تھے کہ تم جب در پر آؤ گے یہ سمجھتے ہوئے کہ اب ملت مسلمہ میں کیا فساد ایجاد ہو چکا ہے، کیا مشکلات ایجاد ہو چکی ہیں، تب میں اپنی شرائط کے حساب سے خلافت کو قبول کروں گا۔ اور وہی ہوا کہ جب 35 ہجری میں لوگ آئے علی کے در پر اور کہا کہ علی ہمیں مشکلات سے بچا لیجیے، تو مولا نے کہا کہ ہاں میں قبول تو کروں گا، لیکن اب اس طرز پر حکومت کروں گا۔ وہی جملہ استعمال کیا کہ فقط سیرہ محمدی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے علی حکومت کرے گا۔ کہا جیسا آپ چاہیں ویسا ہو۔ علی اگر اس وقت ان کی بات مان لیتے تو سوچئے کیا ہوتا، کیونکہ 35 ہجری میں علی نے جب ان کے کہنے پر عمل کیا اور خلافت کو قبول کیا کہ سب علی کے در پر آئے، تو فقط 5 سالوں میں 3 بڑے فساد، جمل، صفین اور نہروان۔ ان 5 سالوں میں علی جو سب کی بات کو مانتے ہوئے کہ سب در پہ علی کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خلافت کو قبول کر لیجئے، اتنے بڑے فساد ایجاد ہوئے، تو ان 12 سالوں میں کتنے 1200 فساد ایجاد کرتی ہوگا۔ بس علی کی یہ حکمت عملی تھی، علی نے یہاں آ کے اس فساد کو روکا، لیکن اس کے باوجود وہ فساد اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب حسین ابن علی خروج کر رہے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، اور یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصلاح کیا ہے، اصلاح ہے فساد کے مقابلے میں، اور جب اصلاح فساد کے مقابلے میں آ جائے تو وہاں پر فقط اور فقط نصیحتوں سے کام نہیں ہوتا، وہاں پہ قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں معصوم کا خون بہتا ہے۔ وہی منافق جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ منافقت بدر سے احد تک بڑھ چکی تھی، احد سے خندق مزید، بھئی فتوحات کا سلسلہ تو جاری تھا نا، فتح مکہ بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ بھی ہوئی جس کے لیے آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ اب فتح مبین بھی عطا ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ فساد، فتح مکہ بھی ہو گئی، فتح مکہ کے بعد رہ کا گیا تھا، فتح مکہ پہ آیت نازل ہو رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ نصر کی، سبھی کو یاد ہے آپ کے سامنے، بچے کو سورہ نصر یاد ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، کہ جب
فتح آ گئی اور نصرت الہی آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور فوج گروہ کی صورت میں اسلام میں داخل ہونے لگے. اب یاد رکھیے گا کہ اسلام میں داخل ہونا الگ بات ہے، اسلام قلوب میں داخل ہونا یہ الگ بات ہے. گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام ان کے قلب میں داخل نہیں ہو رہا تھا. یہی تو فساد کی بنیاد تھی کہ جب سورہ حجرات میں پروردگار متعال نے خطاب فرمایا اور کہا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ جب عرب کے بدو نشین انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو خدا نے کہا پیغمبر کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں فرق ہوا کرتا ہے. اسلام لانے میں اور ایمان، یہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام اور ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ آگے بڑھ کے قرآن میں آیت نے کیا کہا، وَلَمَّا يُؤْمِنُوا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہو رہا. بس اس کا مطلب ہے کہ جب تک قلب میں ایمان داخل نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. بس جس کے قلوب میں، جس کے قلب میں ایمان داخل ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. اسی لیے تو علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے کہا کہ علی امیر المؤمنین ہیں، جن کے قلوب میں ایمان ہے اس کے سردار، اس کے رہبر، اس کے سرپرست کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. یا اللہ، بس آپ کے سامنے بات واضح ہوئی. یہاں تک میں نے بات کو پہنچا دیا اور اب نتیجے کی طرف. کیا ضرورت تھی کہ حسین ابن علی ان 72 اصحاب اور اہل حرم کے ساتھ کربلا کے میدان میں قیام کریں؟ کیونکہ فساد اس درجے پر آ چکا تھا کہ اب اس کو روکنے کے لیے ہر کام کرنا ضروری تھا. جبکہ محمد حنفیہ امام کو یہ نصیحت دے رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، امام سے التجا کر رہے ہیں کہ امام آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں جو امن کی جگہ ہو، جہاں پر یزید کی دسترس نہ ہو، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو سکے. اس کے باوجود امام حسین نے کیا فرمایا کہ نہیں، اب اس وقت قیام ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اسلام نابود ہونے جا رہا ہے، شریعت محمدی نابود ہونے جا رہی ہے. اس لیے امام حسین کا قیام یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت فساد کے مقابلے میں اگر قیام حسینی نہ ہوا تو اس وقت اسلام نابود ہو جائے گا. بس قیام حسینی یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اس قیام حسینی نے در حقیقت امت کو بچایا ہے. یہی تو رابطہ ہے کربلا اور اس امت کا. اصلاح در حقیقت کربلا سے ہوئی ہے. بدر کی اصلاح، احد کی اصلاح، خندق کی اصلاح، خیبر کی اصلاح، تبوک کی اصلاح، موتا کی اصلاح، تمام اصلاحوں کو مسلمان بھلا بیٹھے. علی ابن ابی طالب کی اصلاح کو بھلا بیٹھے، حسن ابن علی کی اصلاح کو بھلا بیٹھے. اصلاح جو کی ہے وہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کی ہے. بس جان لیجئے کہ اگر امت کربلائی ہے تو وہ امت اصل میں محمدی ہے. وہ امت کہلانے کے قابل ہے. اگر امت حسینی نہیں ہے، کربلائی نہیں ہے، تو وہ امت نہیں ہے. اس امت سے اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اسے امت محمدی نہیں کہا جا سکتا. اس سے کوئی اقتدار، کوئی اختیار وجود میں آنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی انقلاب وجود میں آنے والا نہیں ہے. اگر انقلاب دنیا میں کوئی امت لانے کا اختیار رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے، اقتدار رکھتی ہے، تو فقط ایک امت ہے، اسے کہتے ہیں امت حسینی. یہی رابطہ ہے کربلا اور اصلاح امت کا. اصلاح امت کربلا کے میدان سے آغاز ہوئی اور اس کی بنیاد ڈالی حسین ابن علی نے. آج اگر آپ اصلاح امت کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کہوں ایک مرتبہ آپ پوری کائنات میں اپنی نظروں کو دوڑائیے. آپ کو کہیں اصلاح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی امت سے؟
وہ جزیرۃ العرب، وہ فلانا ملک، وہ فلانا ملک، وہ لبرل ملک، وہ سیکولر اسلام، وہ لبرل اسلام، ہر جگہ اسلام کا برا حال ہے۔ فقط ایک سرزمین ہے کربلا، وہاں نظر آتی ہے ہمیں اصلاح امت، وہاں نظر آتی ہے ہمیں امت۔ امت کو آج دیکھنا ہے نا تو آج سے 25-30 دن بعد، کتنے دن بعد، ایک مہینہ نہیں، ایک مہینہ رہ گیا، ایک مہینے کے بعد نجف سے کربلا اگر سفر کر کے تو دیکھیے، وہاں نظر آتی ہے امت کیسے کہتے ہیں، وہاں نظر آتی ہے کہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مشاہدہ کر کے دیکھیے، جب نماز کی ابتدا ہو اور کہا جائے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھیے صف نماز کیسے بچتی ہے۔ نجف سے لے کے کربلا تک 80 کلومیٹر کی ایک نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک صف جو نجف سے حرم امیر المومنین سے شروع ہوتی ہے تو کربلا میں حسین کے روضے پر جا کے تمام ہوتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت، اسے کہتے ہیں امت۔ کہاں سے اصلاح ہو رہی ہے؟ کربلا سے۔ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مکہ سے ہو رہی ہے، مدینہ سے ہو رہی ہے، خانہ کعبہ سے ہو رہی ہے۔ خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ بروز عرفہ میری ساری نگاہیں کربلا میں حسین کے ظاہر پر ہوتی ہیں۔ عرفات کو چھوڑ کر پہلے کا خدا کی نگاہ حسین کے ظاہر پر ہوتی ہے۔ خدا کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اسلام مرہون منت ہے حسین کے، خانہ کعبہ مرہون منت ہے حسین کے۔ جلایا تو جا رہا تھا خانہ کعبہ، کس نے بچایا؟ حسین نے۔ نابود کرنا چاہتے تھے خانہ کعبہ کو، اسلام کو، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نام علی ابن ابی طالب کو، صلی علی محمد۔ روایت میں ذکر ہے کہ جب صلوات پڑھیں تو اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب حیران رہ جائیں کہ یہ کیا صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ بلند صلوات محمد وآلہ۔ مولائیوں کی مجلس میں نے اکثر سنا ہے، دیکھا ہے، بلکہ خود بیٹھ کے نعرے لگائے بھی ہیں۔ کہتے ہیں ایسا نعرہ لگاؤ کہ آج تمہاری آواز یہاں سے لے کے نجف تک جائے۔ میں کہتا ہوں ایسی صلوات پڑھی جائے کہ یہاں سے لے کے فرش کے، عرش کے ملائکہ بھی آپ کی صلوات سنیں اور وہ بھی آپ کی مجلس میں اتر آئیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ صلوات برکات لے کر آتی ہے۔ اللہم صلی علی، خدا یا اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر، وعجل فرجہم، اور فرج کو ہمارے لیے جلدی قرار دے۔ یہاں پر بھی ایک رابطہ ہے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا اور فرج کا۔ اس لیے کہتے ہیں جتنی صلوات بھیجی جاتی ہے اتنا ظہور نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن فقط ایک گزارش، دھیان کے ساتھ صلوات بھیجیے، عادت نہ بنائیے۔ عادت ان بچوں کو ضرورت ہے عادت کی۔ نماز کی عادت بچوں کو ڈلوانی چاہیے۔ عادت میں اور معرفت میں ایک فرق ہے۔ معرفت سے پہلے عادت کی ضرورت ہے، بچوں کو عادت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بچوں کو عادت نہیں ہوگی تو باقاعدگی سے ایک عمل کو انجام نہیں دیں گے اور ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب ایک شخص بالغ ہو جائے، خاص طور پر نہ فقط بلوغ جسمی، بلوغ عقلی، وہاں معرفت کے ساتھ ہر عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں فقط عادت نہ ہو نماز کی، وہاں معرفت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسی لیے جتنی بھی زیارات ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا کہ جب معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے گی تو جنت واجب ہے۔ بحق معرفتها فلہ الجنہ وجبت لہ الجنہ۔ جنت کب واجب کی جائے گی؟ جب معرفت ہو۔ معرفت کہاں تھی؟ اصحاب حسین میں تھی۔ اصحاب حسین سے معرفت لیجیے۔ عادتاً نہیں آئے تھے امام حسین کی اطاعت کرنے کے لیے، معرفت کے ساتھ آئے تھے۔ اور معرفت کا ثبوت کب دیا؟ شب عاشورہ، کیونکہ جانتے تھے کہ فساد کہاں ہے اور اصلاح کہاں سے ہونی ہے۔
اصلاح اس خیمے سے ہونی تھی کہ جو حسین ابن علی ابن ابی طالب نے کربلا کے میدان میں نصب کیا تھا. اسی خیمے کے نیچے بیٹھے رہے. چراغ گل ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا. بلکہ امام نے جب کہا کہ چلے جاؤ تو جواب کیا دیا کہ حسین ابن علی آپ کو چھوڑ کر جہاں جائیں وہاں فقط موت نظر آتی ہے. زندگی اور حیات تو ہے ہی آپ کے ساتھ. حیات کو چھوڑ کے کوئی موت کی طرف بھی جایا کرتا ہے. زندہ ضمیر ہمیشہ حیات طلب ہوتے ہیں, حی ہوتے ہیں. صفت خدا ہے حی, اس کی بہترین تجلی ہے معصومین, اور معصومین چاہتے ہیں کہ انسان بھی حی ہو جائے. اور امام علی مقام حسین ابن علی ابن ابی طالب نے کیا فرمایا کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو شہادت اس کا بہترین ذریعہ ہے. شہید ہو کر انسان زندہ ہو جاتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ رزق کیا ہے؟ سوال ہے, رزق کیا ہے؟ رزق ہے چہرے زیبائے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت. اس سے حسین رزق کیا ہو سکتا ہے؟ ثبوت دے دوں, حدیث قدسی ہے, روایت ہے کہ جب قیامت کے دن, اب یہ سب سوچ کے نہیں آیا تھا, آپ کے ماشاءاللہ جاگتی بیداریں اور علی کے عشق میں جو بیدار چہرے ہیں, نورانی چہرے ہیں, یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کچھ چیزیں پڑھ دوں. سوچ کے نہیں آیا. روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن دو لوگوں کو گھسیٹ کے لے جائیں گے فرشتے. ایک ہوں گے وہ جو گناہ کبیرہ انجام دینے والے ہوں گے, جنہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. کچھ اور افراد بھی ہوں گے جنہیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا جنت کی طرف. کہیں گے چلو. جب جا کے دیکھا جائے گا تو حسین ابن علی درمیان میں کھڑے ہوں گے اور یہ ہوں گے حسین کے چاہنے والے. کہیں گے جنت تو ہماری یہاں کھڑے ہیں, کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ تو ان کا رزق, اہل جنان کا رزق جب حسین کی زیارت ہے تو اہل زمین کا رزق بھی, حسین کے چاہنے والوں کا رزق بھی حسین کی زیارت ہے. اسی لیے تو ہاتھ بھی کٹا لیے, پاؤں بھی کٹا لیے, لیکن کربلا کی زمین پہ جا کے اپنی زمین کو رکھ دیا مومنین نے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا. 2 بچے ہیں, ایک بچہ دینا ہوگا. یہ لو, اصغر چلے گئے تو ہم کیا ہیں, ہمارے بچے کیا ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جب محمد نہ رہے تو کون رہے گا, تو وہ مائیں کہتی ہیں جب اصغر نہ رہے تو کون رہے گا. یہ بچہ اصغر تو قربان, لیکن حسین کی زیارت زندہ رہے گی, حسین کا ذکر زندہ رہے گا, اور اس درخت کی آبیاری کریں گے ہم اپنی اور اپنی آل کے خون سے. اسی لیے تو آپ سب یہاں جمع ہیں نا, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمَالِي وَنَفْسِي. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ پر قربان ہوں میرے ماں باپ, میری آل, میرا نفس, میرا مال, میرے بچے, سب کچھ حسین تجھ پر قربان. یہ وہ کہتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا معرفت کے ساتھ, حق کی معرفت کے ساتھ زیارت بھی کرو, اور ہر جملہ حق کی معرفت کے ساتھ ادا کریں, حق کی معرفت کے ساتھ سمجھ کے عطا کریں کہ جب حسین نے سب کچھ دے دیا تو ہم بھی اپنا سب کچھ حسین کو دے دیں گے. اور یقین جانیے, یقین جانیے, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, یقین کامل سے, کہ یہ کام کسی نے نہیں کیا سوائے خدا کے, کہ اس نے مومنین کے قلوب میں اس شدت کو ایجاد کر دیا ہے کہ جس نے میرے لیے سب کچھ دے دیا نا, میں پوری دنیا اس کو دے دوں گا. پوری دنیا اس کی, یہ زمین اس کی, یہ سورج اس کا, یہ چاند اس کا, یہ گردش اس کی, یہ سیارے اس کے, یہ کائنات اس کی, یہ ملائکہ اس کے, یہ عرش اس کا, یہ فرش اس کا, سب کچھ حسین ہی کا تو ہے. آپ کے سامنے کہہ دیا نا میں نے کہ جب خدا نے کہا کہ میں اپنے گھر کی جگہ نگاہ کرتا ہوں روز عرفہ حسین کے روزے پر, اس کے زائرین پر, تو یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے اپنا سب کچھ حسین کو دے دیا.
کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا. تو حق کی معرفت کے ساتھ, کیونکہ خدا اسی کے دل میں آگ لگاتا ہے جس کا قلب آگ لگنے کے قابل ہوتا ہے. جہاں چنگاری ہوتی ہے وہیں سے دھواں بھی ہوتا ہے, وہیں سے آگ بھی لگتی ہے. تو جب قلب آمادہ ہی نہ ہو تو قلب میں تو آگ کبھی نہیں لگ سکتی. حسین کے ذکر سے ہاں پورے وجود میں آگ ضرور لگ سکتی ہے, لگتی ہے. ہم تو وہ ہیں جو اپنے قلب سے آگ لگاتے ہیں اور پوری دنیا کو جلا دیتے ہیں. پیغمبر اور ہم یہ جو آگ لگا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں پوری دنیا کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آگ لگا کے نابود کر دینا چاہتے ہیں, خدا نخواستہ. نہ, آگ پوری دنیا میں لگا دیتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ہم پوری دنیا کے قلوب میں آگ لگا دیتے ہیں. مثال دے دوں, کوئی انکار کر کے تو دکھائے. خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے. اکثر خانہ کعبہ کی تعداد, حج کی تعداد اور اربعین میں زائرین کی تعداد کا مقابلہ کیا جاتا ہے. میں نہیں کر رہا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں چھوٹی سی. خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے, کون آتا ہے؟ مسلمان. آئیے کربلا, بلا تفریق مسیحی بھی ملے گا, یہودی کلیمی بھی ملے گا, ہندو بھی ملے گا, بودائی بھی ملے گا, غیر مذہبی بھی ملے گا, ملحد بھی ملے گا جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں. بس یہ حسین کون ہے جنہوں نے سب کو جمع کیا ہوا ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں کربلا اور اصلاح امت کا رابطہ. امت کا مطلب فقط امت محمدی نہیں ہے. امت اسے کہتے ہیں جو انسانیت کے مطلب کو سمجھے, جو یہ جانے کہ ظلم کیا ہوتا ہے, جو یہ جانتی ہو ظلم کے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے, ظلم کے مقابلے میں عدل کا امام کیا ہے. اسی لیے تو ساری دنیا پکار رہی ہے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. پکار تو رہے ہیں, آج ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے حسین, کیونکہ انسان بیدار ہے. بلا تفریق مذہب و ملت آج سب پکار رہے ہیں ہمارے حسین. مسیح آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ کیوں آئے؟ کیونکہ ہم امام انسانیت کے لیے آئے. یہ نہیں کہہ رہے امام شیعہ کے لیے آئے, امام مسلمان کے لیے آئے, نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم امام انسانیت کے لیے آئے ہیں. حسین انسانیت کا امام ہے, اور اگر آپ اس سے کچھ کہہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کہتا ہے حسین تمہارے نہیں ہیں, حسین میرے بھی ہیں, تم سے زیادہ میں مانتا ہوں. تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم تو پاکستان سے آئے ہیں. میں امریکہ سے آ رہا ہوں, میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پہ مجھے 80 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آنی پڑی ہے, ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑے ہیں. لیکن حسین ایک مرتبہ جب میرے ذہن میں آئے, میرے قلب میں آ گئے, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو آخر کون سی نورانیت ہے کہ جو حسین کے روزے سے اٹھ رہی ہے. بس فقط مسلمان نہیں ہے حسین کے روزے پر, پوری انسانیت ہے جو حسین کے روزے پر آ رہی ہے. کہ خدا نے پوری کائنات حسین کو دے دی. اور روایتیں پتہ نہیں کیوں میرے ذہن پر زبان پہ دوبارہ آیت چلی جا رہی ہیں, اور یقیناً الہام ہے خدا کی طرف سے, خدا کا حکم بھی ہے باذن اللہ. بلکہ میں نے توسل کیا تھا مولا غازی عباس سے, اور وہ تو دروازے کھول دیتے ہیں حسین کی طرف. کیونکہ جب کربلا میں داخل ہوتے ہیں پہلے غازی کا دروازہ ہی تو دکھائی دیتا ہے. کہتے ہیں اذن لے لیا, جاؤ اب جاؤ حسین کی طرف, میرے آقا کی طرف. کیونکہ کربلا میں جب تک اذن عباس نہ تھا کوئی حسین تک آ ہی نہیں سکا. تو آج بھی جب تک اذن عباس نہ ہو حسین کی طرف کوئی نہیں آ سکتا. تو عباس ہی ہیں جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور روایت پتہ نہیں کیا روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا, ذہن سے نکل گئی. کیونکہ عباس کا ذکر جب آ جائے تو پھر کیا خیال رہتا ہے, فقط ایک ہی چیز یاد آتی ہے, سب کچھ خدا نے حسین کو دے دیا, سب کچھ حسین کا ہو گیا. آج پوری انسانیت ایک آواز بلند کر رہی ہے. بس ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو تمام کروں. آج دنیا میں اتنا ظلم ہے. میں نے کہا نا آپ سے کہ ہر قوم جب حسین کو پکار رہی ہے تو بلا تفریق مذہب و ملت و دین ہے, ہر دین کے لوگ حسین کو پکار رہے ہیں.
تو حسین کو پھر جہانی ہونے دے، کیونکہ حسین جب تک جہانی نہیں ہوں گے زمانے کا حسین ظہور نہیں کرے گا. کیونکہ زمانے کا حسین جب ظہور کرے گا تو اس کی ایک صدا ہے، یا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانا. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ایک صدا بلند کریں گے امام حسین کے روضے سے، کہیں گے الا یا اہل العالم، آگاہ ہو جاؤ اہل عالم، ان جدی الحسین، یہ میرے جد ہیں حسین، قتلہ عطشانا، جنہیں پیاسا قتل کیا گیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام زمانہ حسین کا تعارف نہیں کرائیں گے، جیسی وہ حسین کہیں گے پوری دنیا میں گریہ کرنے لگے گی، اور کیونکہ سب حسین کو جانتے ہوں گے. تو آج پوری دنیا جان ہی تو رہی ہے، یہ عاشورہ اور یہ اربعین اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جان رہی ہے کہ حسین کون ہے. اور حسین کا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اسی کربلا سے ہوگا، کیونکہ آج پوری دنیا ایک ہی بات کر رہی ہے، العجل العجل العجل. یہ سب شیعہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ شاید گھروں میں اپنے مصلی پر کہتے ہوں، بہت سارے لوگ شاید حجروں میں کہتے ہوں، لیکن میں ایک سرزمین جانتا ہوں جہاں پہ لوگ زور زور سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں العجل العجل العجل. پتہ ہے کون سی سرزمین؟ وہ ہے فلسطین کی سرزمین، جہاں پہ ماؤں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں العجل. وہ ہم سے زیادہ ظہور کے طالب ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں. ان کو یاد ہے، ان کے ذہنوں میں ہے کہ حسین کا ایک بچہ 6 ماہ کا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا. ذبح نہیں کر، ذبح نا انصافی ہے، نہر کر دیا گیا. جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اس طرح حسین کا علی اصغر نہر کر دیا گیا. علی اصغر پر ماتم کر رہی ہیں آج فلسطین کی مائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ منتظر ہیں، کیونکہ سب مانتے ہیں کہ ایک منجی آنے والا ہے، ایک نجات دینے والا آنے والا ہے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور سب جانتے ہیں کہ وہ حسین کا بیٹا ہوگا. اس لیے ہی تو سب آج حسین کے روضے پر اپنی جبین کو خم کر رہے ہیں، اور حسین سے طالب ہیں امام ہم آپ کی نصرت کے لیے آ گئے ہیں. چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، حسین کے در پر آ کے کہہ رہا ہے کہ امام ہم آپ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی نسل سے آپ کا ایک بیٹا آنے والا ہے. ہمیں اس سے جدا نہ کیجیے گا، بلکہ ہماری آنکھوں کو اس کے وجود سے منور کر دیجیے. یہ آج سب کی آرزو، یہ سب کی خواہش، کیونکہ آج تمام دنیا فساد سے بھر چکی ہے. وہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے امام زمانہ علیہ السلام کی. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ذکر حسین ہو، آنکھیں گریاں کناں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، تو ظہور کی دعا ضرور کرو. کہو اللہم اجل ولیک الفرج، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. مسائل پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب آنکھوں میں آنسو ہیں تو قلب سے ضرور کہیے گا اللہم اجل ولیک الفرج. تو اسی سے تو ہماری مشکلات حل ہونے والی ہیں، اسی سے عدل کا نظام قائم ہونے والا ہے، اسی سے فساد ختم ہونے والا ہے. وہ فساد جس کا مقابلہ فقط حسین نے کربلا کے میدان میں نہیں کیا، بلکہ اصل امتحان تو کربلا کے بعد شروع ہوا، عصر عاشور کے بعد، جب اس فساد کا مقابلہ کرنے زینب اس علم کو لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف بڑھی. وہ علم جو نہر فرات پر گر رہا تھا نا، اسے زینب نے تھام دیا. اب علمدار کاروان حسینی زینب بنت علی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. لیکن فقط ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس امت سے. ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ایک جملہ ہے جو شہزادہ علی اصغر کے لیے کہا جاتا ہے، بِأَيٍّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ،
اسے کے ظلم میں قتل کیا گیا. آج تک میری آنکھوں میں وہ منظر محفوظ ہے کہ جب میں بین الحرمین پر روز عاشور، عصر عاشور تھا، داخل ہوا تو میں نے دیکھا روضہ حسین پر ایک بہت بڑا ایک تصویر لگائی تھی. انہوں نے کسی نے نقاشی کی تھی کہ امام حسین ان کے ہاتھ میں شہزادے ہیں، تیر سے پہلو لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے بے ایم ذنب قتل، اسے اس جرم میں قتل کیا گیا. میں امت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مقابلہ مردوں سے تھا تو کیا جاتا، تمام ہو گیا. اگر خواتین سے بھی کوئی انتقام لینا تھا تو وہ بھی لے لیا تم نے. لیکن یہ 4 سال کی بچی کے گلے میں رسم باندھنا سمجھ میں نہ آئی. یہ بالیاں چھیننا سمجھ میں نہیں آیا. یہ نیزے چبانا سمجھ میں نہیں آیا. یہ معصوم ننھے گالوں پر شمر کے تماچے سمجھ میں نہیں آئے. ضد میں تماچے مارے جا رہے تھے، بغض میں تماچے مارے جا رہے تھے. زیارت ناحیہ کا جملہ ہے کہ وہ تماچے پر ان گالوں پر سلام ہو جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جن کا رنگ تبدیل ہو گیا. سکینہ کے گالوں پر اتنے تماچے مارے گئے کہ گال نیلے ہو گئے. سکینہ برداشت کرتی رہی. حسین کی بیٹی ہے، زینب کی گود کی پالی ہے، عباس کی گود کی پالی ہے، کیوں جری نہ ہو؟ کانٹوں پر چلی بھی ہے، پتھروں پر سوئی ہوئی ہے. پیاس اتنی برداشت کی ہے کہ جسم کا گوشت پانی ہو گیا، کھال ہڈیوں سے چپک چکی تھی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. شاید میں اسے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں نہ پڑھنے کی سکت ہے، نہ آپ سن پائیں گے. بس اتنا کہہ دوں کہ جب سکینہ وارد ہوئی ہیں شام میں تو شام کے دروازے پر سکینہ نے ایک مرتبہ جب سر اٹھا کے دیکھا 2 سر لٹکے ہوئے تھے. اجرکم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایک مسلم کا سر اور ایک حسین کا سر. مسلم کی بیٹی بھی ساتھ تھی، سکینہ اور مسلم کی بیٹی گلے رکھ کر اتنا روئی کہ خشا گیا. برداشت کیا. بازار شام کا وہ منظر کہ جہاں ہر جگہ باجے بجائے جا رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تماشا دیکھنے آیا تھا اہل حرم کا. بے مخنہ بیبیاں، بے مخنہ چادر، سجاد بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے، بچوں کے گلوں میں رسن. اس حالت میں یہ حسین کا کاروان دربار شام کی طرف بڑھا. قلب میں طاقت نہیں ہے زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا. جہاں تک ہمت ہوئی آپ کا گریہ ہے تو ساتھ دیجیے گا، وہیں تک پڑھ پاؤں گا. باب ساعت پہ رکوایا گیا اور ایک مرتبہ طویل مدت کے بعد اب دربار میں داخل کیا گیا. ایک کٹہرے میں اہل حرم کو کھڑا کیا گیا. میری طرف دیکھیے، جو شام کے دربار میں وہ منظر مشاہدہ کریں گے اور ان کا قلب پھٹ جائے گا کہ یہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے. یہ اہل حرم مقدسات ہیں، نبی اکرم، بیبیاں بے مخنہ و چادر شرابیوں کے درمیان کھڑی. ایک جملہ کہہ دوں، توضیح نہیں دوں گا، جس کو سمجھنا ہے سمجھ جائے اور اپنا سر پیٹ لے. شرابیوں کے درمیان زینب کھڑی ہیں. شرابی کون ہوتے ہیں؟ شرابیوں کی نظر قابو میں نہیں ہوتی. وہ کس طرح اہل حرم کو دیکھ رہے تھے تصور نہیں کیا جا سکتا. کن نگاہوں سے دیکھا جائے. سکینہ دیکھ رہی ہیں، ایک مرتبہ اہل حرم کو دیکھتی ہیں، اپنی بیویوں کو دیکھتی ہیں، اور ایک مرتبہ سر بلند کر کے یزید کو دیکھتی ہیں.
یہی وہ ہے جس نے میرے بابا کو قتل کیا؟ حسین کا سر لایا گیا، سکینہ کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ دشت ہے، حسین کا سر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے عجیب منظر کا مشاہدہ کیا، یہاں سے شراب کا جام اٹھایا، حسین کے سر پر ڈالنا شروع کیا، یہاں قطرہ قطرہ حسین کے سر پر گرتا اور یہاں پہ سکینہ لرزنا شروع ہوتی۔ اب تک جو کہہ رہی تھی میرے بابا کا سر، میرے بابا کا سر، اب سکینہ کے قدموں میں طاقت نہیں رہی، سکینہ گرنے لگی۔ چھڑی اٹھائی ظالم نے، حسین کے لبوں پر دانتوں پر مارنا شروع کی اور کہتا جاتا یہ احد کا بدلہ، یہ بدر کا بدلہ، میرے اجداد آج دیکھیں گے کہ میں نے احد اور بدر کا بدلہ لے لیا۔ سکینہ تڑپنا شروع۔ ایک مرتبہ رہائی ملی، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، رہائی ملی، سکینہ بے حال ہو چکی۔ وہ سکینہ جو کربلا سے لے کے شام تک اب تک سب برداشت کرتی آ رہی تھی، اب سکینہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہونا شروع ہوئی، سکینہ کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اب سکینہ پہ وہ خوف طاری ہونا شروع ہوا کہ سکینہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہتر سمجھیں گے، 4 سال کی بچی کے سامنے اس کے باپ کے کٹے ہوئے سر پر اگر چھڑی ماری جا رہی ہو تو اس کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ سکینہ اب جب گئی ہیں زندان شام میں تو سکینہ کا فقط گریا ہے، ایک بات کہتی جا رہی ہے، میرے بابا کو بلا دو، میرے بابا کو بلا دو۔ یہ بہن ہے سکینہ کے زندان شام میں، میرے بابا کو بلا دو۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ پہلی سفر کو یہ کاروان داخل ہوا ہے شام میں، 5 سفر کو روایت کے مطابق سکینہ اس دنیا سے گزر چکی تھی۔ اتنا گریہ کیا کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ کون بچی ہے جو اتنا گریہ کر رہی ہے؟ کہا یہ حسین کی 4 سالہ سکینہ ہے۔ حکم آیا کہ اس کو دوسرے زندان میں منتقل کر دو، اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، ہمارے آرام میں دخل ہو رہا ہے۔ سکینہ کو دوسرے زندان میں منتقل کیا گیا، گفتگو کو تمام کیا۔ آپ کو مولا حسین کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو اس گریہ کا ثواب دے۔ اسی یہی وہ وقت ہے کہ جب کہیں اپنے دلوں میں اللہم جل ولیک الفرج، تاکہ اس فساد کے مقابلے میں جو حسین کے سنوں کے نزا پر بلند ہوا، اس کا انتقام لے منتقم کربلا۔ سکینہ کو دوسرے زندان میں منتقل کیا گیا، گریہ کرتی جا رہی ہیں۔ اب اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ یزید نے ایک مرتبہ کہا اس بچی کو اس کے بابا کا سر دے دو تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ 2 روایت ملی، پہلی روایت یہ ملی کہ جب سر لایا گیا، سکینہ کی گود میں رکھا گیا تو سکینہ نے گریہ شروع کیا، بابا آپ جانتے ہیں کیسے شمر نے میرے تماچے مارے، بھائی اکبر نہ تھے، امو عباس نہ تھے، کوئی مجھے بچانے والا نہ تھا، شمر نے اس کانوں سے باریوں کو کھینچا، یہ دیکھیے زخموں کے نشان، یہ دیکھیں کمر پر میرے شمر کے چبائے ہوئے نیزے کے نشان، یہ دیکھیں سکینہ کے گالوں پر شمر کے تماچوں کے نشان۔ گریہ کرتی جاتی، باپ سے اپنے غم کہتی جاتی، حسین کے سامنے سارا غم بیان کیا اور پھر سکینہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن ایک اور روایت ملی، میرا دل کہتا ہے یہ روایت زیادہ نزدیک ہے حقیقت کے، کیونکہ ایک بچی جو اس غم میں مبتلا ہو کہ اس سے کچھ برداشت نہ ہو رہا ہو، اس کا جسم کانپ رہا ہو، اس کا جسم تپ رہا ہو بخار سے، اور سکینہ کے جسم میں جان نہیں تھی، سکینہ کا اس دنیا سے رخصت، سکینہ کی شہادت جانتے ہیں کیسے ہوئی ہے؟ سکینہ کے قلب کی حرکتیں رک جانے سے سکینہ کی شہادت ہوئی۔ روایت بیان کرتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، جیسے ہی حسین کا سر لا کے سکینہ کی گود میں رکھا گیا، ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا گیا، سکینہ نے جو ہی اپنے بابا کا سر دیکھا، سکینہ کو ایک ہچکی آئی اور سکینہ اپنے بابا کے سر پہ گر گئی، روح سکینہ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ یہاں رباب پکاری میری سکینہ، میری سکینہ، یہاں زینب پکاری سکینہ کو جا کے کوئی دیکھو، سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، سکینہ کے جسم میں جان نہیں، آواز بلند کی سجاد نے زندان شام میں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کی 4 سال کی بچی دربار ایسا ہے،
تلوار زندان شام میں گزر گئی. زندان شام میں حسین کی بچی گزر گئی. غسل و کفن کیا گیا. غسل و کفن کیا گیا. نہ غسل کے لیے پانی تھا نہ کفن تھا. اپنے بابا حسین کی طرح سکینہ بے گور و کفن تھی زندان شام میں. اسی خون میرے کرتے میں سجاد نے قبر کو کھودا. سکینہ کا رفنا ہے. آخری جملہ جتنا گریا کرنا ہے کر لیجئے. پتہ نہیں زندگی آگے ہے, سانسیں ہیں یا نہیں. اہل حرم کو آزاد کر دیا گیا. جانتے ہیں کہ اہل حرم آزاد کیوں ہوئے؟ اس شب ارادہ کیا تھا دشمن نے کہ سجاد کو قتل کر دیا جائے. سکینہ پروانہ تھا اہل حرم کی زندان سے رہائی کا. سکینہ صدقہ ہو گئی سجاد پر. سجاد کی حفاظت کر کے سکینہ اس دنیا سے گزر گئی. اہل حرم کی رہائی کا حکم آیا. سر لائے گئے, ایک ایک کر کے سر آتے گئے. ایک مرتبہ گریا بلند ہوا جب دو چھوٹی چھوٹی ننھی بالیاں خون میں بھری بالیاں لا کے زینب کو دی گئی. زینب نے بالیوں کو لیا. اہل حرم واپس پلٹے, مدینہ کی طرف رخ کیا, سفر اختیار کیا. راستے میں کربلا آئی. سکینہ نے زینب نے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا. حسین کی قبر پہ پہنچی. کہا ہے حسین, زینب, آخری جملہ, زینب تیری دو امانتیں شام سے بچا لائی. ایک سجاد, ایک باقر. ان دو امانتوں کو لے کر زینب واپس مدینہ جا رہی ہے. لیکن معاف کرنا ہے حسین, اے میرے بھائی معاف کرنا. تیری ایک امانت کو زینب شام کے زندان میں دفن کرائی. یہ لے دو ننھی ننھی بالیاں, آخری امانت حسین تیری سکینہ کی تیری قبر پر رکھ رہی ہوں, مجھے معاف کرنا. زینب سکینہ گناہ بچا پائی. سکینہ شام کے زندان میں دفن ہو گئی. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضاء الله وتسليما لأمره. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم اجعل وليك الفرج وعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ماتم حسين.